سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العلي القلب مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إياك بموقعات الذنوب فإن لها من الله طلبا. ایک حدیث کافی کتابوں میں سے روایت کیا گیا ہے، مسند نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، بیگہی میں ہے. بہت ہی اہم مضمون ہے اس چھوٹی سی حدیث میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آدمی کی ہر عبادات جو ہیں جن کے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے انسان کا کہ اللہ کو راضی کیا جائے. جیسے بھی نماز پڑھی نیت تو یہی کہ اللہ راضی ہو جائے ہمارے سے. اسی طرح جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں فرائض میں بھی نوافل میں بھی ہے، جیسے اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پھر آدمی بہت ہی زیادہ الحمدللہ اللہ جس کو توفیق دے تو زیادہ عبادات کرنے لگتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، قرآن زیادہ پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور بھی دے تو اللہ تعالیٰ اور بھی انسان عبادات مشغول ہو جاتا ہے، اور جس قدر بھی چاہے عبادت کرے. کیونکہ عموماً ہمارا جو سٹینڈرڈ سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم عبادت کریں گے اتنی جلدی اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا. اور ہم معاملے میں ہمارا یہی سٹینڈرڈ ہوتا ہے. پریشانی مصیبت آتی ہیں تو ہم سب گھروں میں وظائف شروع کرتے ہیں، کوئی ختم شروع کر دیتے ہیں، کوئی قرآن کے ختم شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت جو آ رہی ہے میرے بچے پر، ہم پر، اللہ ناراض ہے تو اس وجہ سے ہے سب کچھ. تو دیکھیے راستہ جو ہم نے سمجھتے ہیں اور ہے بھی صحیح الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کو عبادات کے ذریعے راضی کیا جائے، اللہ راضی ہو جائے گا تو کام بن جائے گا. لیکن اس میں تھوڑی اور سمجھ کی بات ہے. جیسے حدیث مضمون ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات سے راضی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کو ناراض بھی تو نہیں کرنا چاہیے انسان کو. یہ بھی تو ہے. اللہ پاک کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ جب انسان گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. یہ دو چیزیں مل سکتی ہیں کبھی کہ اللہ کو راضی بھی کرنا چاہیں، عبادت بھی کریں خوب، اور اس کے ساتھ گناہ کر کے اللہ کو ناراض بھی کر لیں. دیکھیں ذرا کتنا بڑا دھوکہ ہے ذہن کا انسان کا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بڑے خوش ہیں،
اور یہ بہت عابد ہے ماشاء جنتی، یہ بڑا عبادت کر رہا ہے، ماشاءاللہ جنت میں جائے گا، صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اللہ کو ناراض کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو گناہ عذاب لاتا ہے، مصیبت لاتا ہے، پریشانی لاتا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے انسان، تو عبادت کیا کرے گا؟ کچھ بھی۔ یہ بیلنس انسان کا جو ہے کتنا خطرناک ہے، آپ یہ سوچیں۔ اور یہ عام آدمی کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جو جتنا بھی عبادت گزار ہوگا، بڑی عبادت کرنے والا ہوا زیادہ، اس سے یہ چیز محو ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس سے کیا یہ چیز محو ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایک تو عام آدمی بھائی یہ بڑی اچھا سوچنے والی بات ہے، دیکھیں بات اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، بڑی عبادت کر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ہمارا معیار بن رہے ہیں کہ جس قدر زیادہ ہم عبادت کریں گے اللہ راضی ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، اور ہم گناہ کر رہے ہیں تو ناراض بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ گناہ تو ہے عذاب، اللہ کی ناراضگی ہو تو کام ہی نہیں بن سکتا۔ تو پھر ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے رضا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ان کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کا اور عبادت کا، اللہ کی رضا کا اور ناراضگی کا، اس میں تو ایک چیز ہوگی کہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ایک جب انسان زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے، زیادہ پرہیزگار ہو جائے، بہت ہی زیادہ ہو جائے، تو اس کے اندر ایک ذہن میں ایک چیز پیدا کر دیتا ہے شیطان کہ بھئی اب تو بہت بڑا تو عبادت گزار ہے اور گناہوں کی طرف اس کو دھیان ہی نہیں جاتا، خیال نہیں جاتا، اس کے ذہن پہ اس کو کمزور کر دیتا ہے گناہوں کو۔ اب کیا ہے کہ جو گناہ کمزور ہو گئے تو گناہ تو موجود ہی ہوتے ہیں جو وہ کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک اللہ راضی مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہی ارشاد فرمایا ہے جو مضمون ہے، مخاطب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ہے خطاب پوری امت کو ہے، پوری امت کو خطاب ہے، ایک خطاب مخاطب حضرت عائشہ سے ہے کہ عائشہ یا مقارات الذنوب، عائشہ حضرت عائشہ سے مخاطب، دیکھ ان گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کی جائے، فکر کیا جائے، حدیث کی مضمون ہے، ان گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کیا جائے، اور پوری کوشش کرنا بس عائشہ سے فرما رہے ہیں کن گناہوں کو، جن گناہوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آگے وجہ بتا رہے ہیں اس کی، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کہ کتنا بھی چھوٹا گناہ ہو، ہے گناہ، اتنا ہی چھوٹا گناہ ہو لیکن ہے گناہ۔ اور گناہ کی خاصیت کیا ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، کہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بعض پشت ضرور ہوگی، بچ نہیں سکتا۔ تو اب پھر کہاں کی ساری بات، بہت ہی افسوس کی بات ہوگی کہ اتنی ساری عبادتیں انسان ریاضتیں کرے اور بہت کچھ کرے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ چھوٹا سے بھی گناہ ہوگا، اللہ نے فرمایا یاد رکھنا اس کے، یہ سوچے نا اللہ کے ہاں اس کی پوچھنی ہوگی، ضرور ہوگی۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اللہ تعالیٰ بالکل ضرور اللہ سبحانہ اس کی بات پوچھ ہوگی، چاہے اب چھوٹا کیا ہے، حقیقت میں چھوٹا دکھا دیا گیا نا گناہ کو، اس عبادت کی وجہ سے، اس ریاضت کی وجہ سے، اس مجاہدے کی وجہ سے کہ بھائی یہ جو ہے معمولی چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ بھائی ہم جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وظائف بتائیں جی، کوئی وظائف بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسے پڑھنے کو بتائیں، کیا پڑھا جائے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی استغفر اللہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آپ ہم ان کو لالچ دے دیں گے ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں بس آپ سب کام ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، فلاں ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ شیطان نے پیدا کر دیا، حالانکہ یہ نہیں سوچتے، وہیں پڑھ رہے ہیں، سب وظیفے کر رہے ہیں، اسی جگہ پہ گناہ ہو رہا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے موجود ہیں،
جن چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہی گھر کا ماحول ہے، وہی ہماری زندگی کا طرز ہے. کیسی لوگ آ کے وہ ختم کر رہے ہو یاسین شریف کا، قرآن کا ختم کیا جا رہا ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، لیکن حیت گناہوں کی وہیں موجود ہے، وہ کیفیت گناہ جو اسی طرح ہے. تو کتنا بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اللہ کو کیسے راضی کر رہے ہیں. کون سی آپ لالچ دے رہے ہیں اللہ پاک کو، کیا ان کو ذکر کی یا قرآن کی یا ان چیزوں کی لالچ دے رہے ہیں، وظیفے کی؟ یہ کوئی جادو ہے. اللہ کو راضی کرنے کا تو یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے عبادات بتائی ہیں اخلاص سے چھوٹی عبادت کر لے لیکن گناہ بالکل نہ کرے. گناہ کی تو باز پرش ہوگی. اگر ہم نے تہجد نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ تھوڑے پوچھیں گے ہم سے تہجد کیوں نہیں پڑھی. ہم نے قرآن کی تلاوتیں نہیں کی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے قرآن کی تلاوتیں کی. ہم نے نوافل حج عمرہ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا آپ حافظ کیوں نہیں ہوئے، آپ قاری کیوں نہیں ہوئے، آپ عالم کیوں نہیں ہوئے، نہیں پوچھا جائے گا. کوئی بات ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جس گناہ کو ہم ڈاٹ کے برابر سمجھ رہے ہیں، ڈاٹ کے برابر چھوٹا گناہ ہے، اس کی پکڑ ضرور ہوگی. فَإِنَّهُ اللہ تعالیٰ کا فِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا. تو امپورٹنٹ کیا چیز ہوئی؟ گناہوں کو چھوڑنا امپورٹنٹ چیز ہے. اور تزکیہ ایسی چیز کا نام ہے. یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں حقیقت میں ذکر کا مقصد یہ ہے کہ نہ گناہ کریں اور جو گناہ ہیں ان کو ختم کریں. یہی کامیابی ہے جس کی اللہ کے ذکر سے جس کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، نیکیوں سے رغبت ہو رہی ہے، محبت ہو رہی ہے. حضرت فرماتے تھے تو آپ کا ذکر مقبول ہے ورنہ بیکار ہے. فرمایا کہ اگر اس گناہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں مقصد ذکر کا ہوتا ہے، اگر آپ ذکر سے گناہ ختم ہو رہی ہے، یعنی آپ اتنا گناہ کرتے تھے اب گھٹتے جا رہے ہیں گناہ، ان گناہوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، بتدریج آپ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں، نفرت ہوتی جا رہی ہے، خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا، اللہ کا ڈر، اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. یہ کیفیت ہوتی ہے ذکر سے. اگر یہ ذکر کی کیفیت بڑھ رہی ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے تو میرے حضرت فرماتے ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تیرا ذکر اللہ نے مقبول کر لیا، قبول ہے. کوئی فکر کی بات نہیں، ضرورت نہیں کہ تجھے کوئی فرشتے نظر آئیں اور تجھے کوئی چیزیں نظر آئیں. بالکل گھبرانے کی بات ہے. اس کیفیت کے ساتھ اگر پرابلم آ رہا ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے یا پریشانی آ رہی ہیں اور ذکر سے تیرے گناہ جو ہیں بتدریج ختم ہو رہے ہیں، گناہوں سے نیکی کی طرف رغبت ہو رہی ہے، اس پوزیشن کے اندر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی کہ حالات بن گئے کہ کسی قسم کی ہو جائے، گھبرانے کی بات نہیں. ذکر مقبول ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہاں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے شاید میرا ذکر صحیح نہیں ہے اس لیے یہ مصیبت آئی ہے، میرا ذکر صحیح نہیں شاید میرا یہ ہو رہا ہے، میرا ذکر سے بالکل نہیں. ذکر کو ناپنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جو کل تھا میں آج وہ نہیں ہوں. سبحان اللہ. جو کل کی میری زندگی تھی، جب رات کو آدمی سوچے، ذکر کرنے والا بھائی، ذکر کرنے والی رات کو سوچے کل جو میں نے زندگی گزاری تھی اس میں نے یہ نافرمانی اللہ کی تھی، میری زبان سے نافرمانی ہو گئی تھی، میرے ہاتھ سے. آج کی جو زندگی میں وہ میری چیز تھی جب آپ سو رہے ہیں دیکھیں کہ وہ تو نہیں تھی. آج شکر الحمدللہ میرے ذکر نے کام کیا اور مجھ سے گناہ ختم ہوا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے ترک گناہ. یہ حاصل ہے، زندگی ہے ہماری، زندگی کا جو حاصل ہے یہی ہے کہ اس دنیا میں جو آپ نے رہنا ہے اللہ کی نافرمان بن کے نہ رہے بس. یہ نہیں ہم اس چکر میں آ جائیں بس ہم تو اتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو تہجد کر رہے ہیں، اتنے وظیفے بتا دو، فلاں بتا دو، یہ بتا دو، بہت شوق عبادت کا، اور بس پھر وہ آپ نے سمجھتا ہے میں عابد ہوں، میں زاہد ہوں. کیوں جی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا سب کچھ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور خود کرتا بھی ہو تو اس میں آدمی خیالات پیدا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں جی اس سے چھوٹی، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں ہلکی سی بات کی، اس سے کیا گناہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، خوبصورت مضمون بیان فرمایا، کتنا بڑا پردہ ہٹا دیا بڑے بڑے لوگوں سے بھی کہ بھائی ان عبادت کی طرف نہ غور کرو بلکہ ان چیزوں کی طرف کرو غور جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. ایک سفید کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، ایک ہلکا سا کالس بھی اس پہ لگ گئی تو دور سے آدمی دیکھے گا اس کے کپڑے کے اوپر کالس لگی ہوئی ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے میں تو بھائی چٹھے لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، ان کے جسم پہ کالس کیسی لگنی چاہیے؟ کیونکہ گناہ تو ایک دھبا ہے کالا، حدیث میں آتا ہے یہ کالا دھبا ہے گناہ، جیسے ہی کرتا ہے فوراً کالا کر دیتا ہے دل کو. یاد رکھیں
کالو کا ایسا دبا پکا ہوتا ہے کہ وہ دبا 2 چیزوں سے دھلتا ہے. دنیا میں دھونا ہے تو توبہ سے, آخرت میں دھونا ہے تو جہنم سے. آپ سوچیں, ہم اس پہ فکر نہ کریں, ہم نہیں سوچیں کہ زندگی میری کیا کیا چیزیں نافرمانی ہے جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسے مجھے کرنے کا حکم دیا اور میں نہیں کر رہا, اور جس سے مجھے روکا ہے میں کس چیز سے رک رہا ہوں. بس اس پہ مکمل ہونا ہے. اللہ نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ 5 وقت نماز ہے, زکوٰۃ ہے, یہی کہا نا اللہ نے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ افضل ٹائم میں, اور زکوٰۃ, حج فرض. ٹھیک ہے, رمضان کے روزے, بس یہ دین ہے. اس پہ پکا ہو کے آدمی ساری جدوجہد جو کرنی ہے اس پہ کس نے کرنی ہے؟ گناہ نہ کرو. مومن کی شان یہ ہے کہ باقی ساری جدوجہد جو ہوگی ہماری کس پر ہوگی؟ کہ گناہ نہ ہو ہمارے, گناہ نہ. اور جب مطمئن ہو انسان گناہ کی فائٹ کرنے کے لیے, اس کے لیے سہارا لیا جاتا ہے جس کا اللہ پاک نے سہارا دیا ہے, جس سے تمہارے گناہ میں رکاوٹ ہوگی اور گناہ دھلیں گی. وہ اللہ کا ذکر ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گا, مدد کرے گا اس چیز میں, گناہوں سے روکنے کے لیے بھی اور اللہ کی وجہ سے گناہوں کو دل کو صاف کرنے کے لیے بھی. وہ جہنم میں نہیں ہوگا, پھر یہ صاف ہو جاتے ہیں اس پہ. ہاں اللہ توفیق یہ دے, انشاءاللہ گناہ ہمارے ختم ہو رہے ہیں, گناہ ختم ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو پھر جو اس پہ آپ زیادہ عبادت کریں گے, نفلی کریں گے, واہ واہ, وہ تو کمال نور اللہ نور ہو جاتا ہے, پھر تو حق بنتا ہے. پھر وہ قرآن چمکے گا ہمارا, وہ تہجد چمکے گی, وہ نوافل چمکیں گے, ان کا تو پھر بڑا اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے. ورنہ تو اس کا مخالف تو ہے جیسے بغیر وضو کے ٹکائے جا رہے ہیں نماز, تہجد بھی اور اشراق بھی, اور کیا نماز حال اس کو کچھ بھی نہیں کہ بغیر وضو پڑھ رہے ہیں, ہم نماز پڑھ تو رہے. اسی طرح کی گناہوں کے ساتھ عبادات کو کرنا جو ہے مومن کو زیب نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر کہ بھائی عائشہ سے فرمایا کہ تم ان گناہوں کی طرف توجہ دو, زیادہ سوچو, کوشش کرو اور فکر کرو. مقصرات اللہ مقصرات ذنوب, ان گناہوں کی طرف جو ہے بہت زیادہ توجہ دے. عائشہ سے فرمایا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے محققین نے بڑا خوبصورت کہ اس حدیث کے اندر ایک بڑا سا نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ امت سے بات نہیں کی بلکہ کس سے خطاب کیا ہے؟ حضرت یہ بتایا ہے کہ دیکھ, اگر اتنی مقام کی خاتون جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو وارننگ دی جا رہی ہے اپنے گناہوں کا خیال کر, تو اور میں کس قابل ہیں؟ ہمارے کس پٹے کے اندر ہے؟ سوچیں, اتنی بڑی چیزیں گناہ. مطلب بتایا گیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہوگا, عابد سے عابد بھی ہوگا, زاہد سے زاہد بھی ہوگا, غوث القطب بھی ہوگا, اس کو سب سے پہلے جو دھیان کرنا پڑے گا کس پر؟ گناہ کا دھیان کرنا پڑے گا. بالکل چھوٹا نہ سمجھے, بلکہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ زیادہ ان کے لیے محنت ہے کہ کہیں اتفاق سے گناہ ہو جائے تو ساری عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ. اس دن کی عبادت کو چھوڑ کے کثرت استغفار پہ لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ایسے ہو کیسے گیا؟ مستعفی نہیں لگے رہتے چلو گناہ کو جمع کر لیں اور ساتھ میں وہ عبادت نہیں, بلکہ کیا ہے کہ وہ رات ان کی ایسی گزرتی ہے جب احساس ہو جائے کہ یہ مجھ سے ہوئی آج غلطی. یہ ہے تزکیہ دوستو. ایسی زندگی بنانے آدمی اپنے سالک ریسیو کرتے ہیں. ساری رات وہ جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, عابدین ہوتے ہیں, زاہدین ہوتے ہیں, وہ اپنے سب وظائف ختم کر دیتے ہیں. کیا فائدہ اس کا؟ مجھ سے گناہ ہو کیسے گیا؟ جب تک ان کا دل مطمئن نہ ہو جائے اللہ کریم نے میرے اس گناہ کو معاف کر دیا, اس وقت اپنے مجاہدات پہ نہیں چلتے, وہ نہیں چلتے, رک جاتی گاڑی ان کی اسی وقت. پہلے یہاں تو حساب میں برابر کروں ورنہ اس کو جا کے حساب میں قیامت میں دینا پڑے گا. میرا تو مشن ہی ختم ہو گیا, تو میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. میرا آپ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے, ذکر مت کر رہا ہے. تو پھر کیسا ہو جائے کہ ہم گناہ کر کے بائی پاس ہو جائیں, سوچی بھی نہ, اس پہ روئیں بھی نہ, اس کو ختم بھی نہ کریں, توبہ بھی نہ کریں, اور زندگی آگے بڑھائی جائیں گاڑی کی. ایسی گاڑی کا پنچر ہو گیا ٹائر میں, آپ اس گاڑی کو روک بھی نہیں رہے, ٹائر سے بھی نہیں کرا رہے اور چلائے جا رہے ہیں. آخر کیا ہوگا؟ وہ ایک ہی پھٹے ہے نا, پھر باقی دوسرا بھی پھٹے گا, پھر تیسرا بھی پھٹے گا, پھر چوتھا بھی پھٹے گا. اتفاق پھر کیا ہوگا؟ گاڑی الٹی ہو جائے گی. ہم گناہوں کو روکے بغیر چلے جا رہے ہیں, اپنی ہمت کیے جا رہے ہیں, بڑا بگائے جا رہے ہیں اپنی گاڑی کو. تو آج ایک دن ایسا آئے گا اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے کہ پھر اس شخص جو ہے ایمان ہی الٹا ہو جائے گا, حقیقت سے ایمان ہی الٹا ہو جائے گا. تو یہ کوشش کرنی چاہیے اس پہ دوستوں, مجھے بھی اور آپ کو بھی,
کہ اصل جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں، جو اپنے راستوں کو بتایا حدیث کے ذریعے سے، اس پہ چلا جائے. اللہ ہمیں ضرور توفیق دے، اچھی سی عبادات کریں، خوب کثرت سے کریں، لیکن سب سے بڑی فکر کس کی ہونی چاہیے؟ گناہ کی. گناہ ہو جائے عبادت کو روکو، پہلے اس گناہ کی حساب کرو، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اللہ پاک یہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا، انسان ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تسلیم کرتا ہوں یہ مجھ سے غلطی ہوئی، آج میں یہ کر گیا ہوں غلطی، لیکن اب میں توبہ کر رہا ہوں، شرمندہ ہوں، اور توبہ کر کے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آدھا میں پوری کوشش کروں گا مجھ سے گناہ نہ ہو، اور پھر کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اسی وقت اللہ معاف کر دیتا ہے. گاڑی رکتی نہیں مومن کی، اسی وقت معاف ہو جاتا ہے. بس پھر اپنا مجاہدہ شروع کر دو اللہ کے فضل سے، وہ عبادت پھر آ جائے گی. وہ عبادت آپ کی ضائع نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. الحمدللہ جو کی مجاہدے کیے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، کیونکہ اس وقت روک نہیں نا گاڑی. آپ ذرا آپ نے دیکھا گاڑی آپ کی ہلنے لگی ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ گاڑی روکتے ہی نہیں روکتے ہیں، کیونکہ ٹائر دیکھتے ہیں سب سے پہلے. آپ زیادہ چلائیں گے نہیں، ذرا گاڑی ہلی نا، وہی گاڑی ٹائر کی کیا ہو گئی یار. بس یہ انسان مومن کا ہے، ذرا اس سے کہ خطرہ ہو جائے عبادت کو ہی روک دے. کہتے یار یہ خطرہ ہو گیا مجھ سے، گناہ کیسے ہو گیا، آگے تو گاڑی چلے گی نہیں میری، اگر میں چلاؤں گا تو دوسرا ٹائر بھی جائے گا. رک کے پھر 3 چیزیں کر لے اسی وقت. بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کی یہ چیز کہ سبحان اللہ مومن نے فوراً اپنی گاڑی کو صحیح کر لیا. اللہ تعالیٰ اس گاڑی کو تیز کر دیتا ہے، اسپیڈ بڑھا دیتا ہے، اس کی انعام بھی دیتا ہے اس چیز کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انسان ہم سے غلطی تو ہونی ہے، درجات بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ساری پچھلے مجاہدت کو بھی قبول کر لیتے ہیں اللہ. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دوستوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوب عبادت کی توفیق بھی دے، اور توبہ کی توفیق بھی دے، اور باقی عبادت جتنی بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، ان کو احتیاط کے ساتھ کرتے رہیں.